بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 29 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں زکوٰۃ کے موضوع سے متعلق مزید کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جب انسان پر فرض ہو جائے تو پھر اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب مال پر 1 سال پورا ہو جائے اور وہ مال نصاب کے بقدر ہو تو فوراً زکوٰۃ ادا کر دے۔ ممکن ہے کہ اچانک موت آ جائے اور یہ فریضہ انسان کے ذمہ رہ جائے، کل کو نہ معلوم ورثاء یہ زکوٰۃ ادا کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، اس لیے جیسے ہی زکوٰۃ پر سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اگر 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا تو گنہگار تو ہو ہی گیا، البتہ ابھی بھی اگر توبہ کر کے دونوں سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ دے دے تب بھی جائز ہے۔ جس وقت زکوٰۃ کا پیسہ کسی مستحق کو دے رہا ہے، اس وقت اپنے دل میں یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اگر کسی مستحق کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، یوں ہی اٹھا کر دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ دوبارہ دینی ہوگی۔ البتہ جتنا بغیر نیت کے دیا تھا اس پر صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح مستحق کو دیتے وقت تو زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، لیکن کسی شخص نے اپنے کل مال میں سے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ پیسے نکال کر الگ رکھ لیے تھے کہ جب بھی کوئی مستحق ملے گا اسے دے دوں گا، اور پھر کسی مستحق سے ملاقات ہو گئی اور اس وقت وہ زکوٰۃ اس کو دے دی، لیکن اس وقت دیتے وقت نیت نہیں کی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ لیکن اگر یہ پیسے زکوٰۃ کی نیت سے نکال کر نہیں رکھے تھے تو ابھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے۔ پھر نیت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کل مال میں سے الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی جائے، یہ بھی درست ہے، یا پھر کل مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کر لی جائے، یہ بھی درست ہے۔ دونوں میں سے کسی بھی صورت پر عمل کر لیا جائے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص قرض مانگنے کے لیے آیا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ اتنا تنگ دست اور مفلس ہے کہ کبھی وہ قرض ادا نہیں کر سکے گا، اور اس کو قرض کے نام سے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا اور اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، اگرچہ لینے والا اپنے دل میں یہی سمجھے کہ مجھے قرض دیا ہے لیکن زکوٰۃ پھر بھی ادا ہو گئی۔ اسی طرح اگر کسی کو انعام کے نام سے کچھ دیا مگر دل میں یہی نیت کی ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تب بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، شرط یہ ہے کہ لینے والا مستحق زکوٰۃ بھی ہو۔ ان دونوں مسئلوں سے معلوم ہوا کہ کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ زکوٰۃ لینے کو عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے ہدیے کے نام پر، گفٹ کے نام پر، انعام کے نام پر اگر کسی مستحق کو زکوٰۃ دے دی جائے تو یہ صورت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی مستحق پر ہمارے کچھ پیسے قرض ہیں اور ہمارے مال کی زکوٰۃ بھی اتنے ہی پیسے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ ہے، تو اپنا قرض زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اس مستحق کو زکوٰۃ کی نیت سے کچھ پیسے دے دیے جائیں
تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اب یہی پیسے اپنے قرض میں اس سے لے لیے جائیں تو یہ صورت پھر جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے پہلے سے قرضہ ہو تو اس قرضے کو زکوٰۃ کے مد میں منہا کر دینا جائز نہیں ہے، البتہ اس کو کچھ پیسے دے دیے جائے کہ بھائی یہ پیسے آپ رکھ لو، جب وہ ان پیسوں کا مالک بن جائے تو پھر وہ پیسے اس سے اپنے قرض کے مد میں وصول کر لیے جائیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے زکوٰۃ کے پیسے الگ کر دیے ہیں تو اب اسے اختیار ہے، چاہے ایک ہی مستحق کو سارے پیسے دے دیں یا توڑے توڑے کر کے کئی غریبوں کو دے دیں، اور چاہے اسی دن سب کو دے دیں یا توڑا توڑا کر کے کئی دن تک تقسیم کرتا رہے، یہ ساری صورتیں جائز ہے۔ البتہ یہ مسئلہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک مستحق کو کم سے کم اتنا دے دیا جائے کہ اس دن یا اس ضرورت کے لیے کافی ہو جائے اور اس کو کسی اور سے مانگنا نہ پڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی مستحق کو اتنا مال دے دینا جتنے مال کے ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے دے دی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر کوئی آدمی خود نہیں دیتا بلکہ کسی اور سے کہہ دیا کہ تم میرے مال میں سے کسی کو زکوٰۃ دے دو، مطلب کسی کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے وکیل بنا دیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ اب وہ شخص یہ پیسے آگے دیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نیت نہ بھی کرے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی غریب کو دینے کے لیے کچھ پیسے کسی کو دے دیے، لیکن اس نے وہی پیسے فقیر کو نہیں دیے بلکہ اپنے پاس سے کچھ اور پیسے موکل کی طرف سے دے دیے اور یہ سوچا کہ یہ پیسے میں رکھ لوں گا، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو ہم نے 10,000 روپے دیے کہ یہ ہماری طرف سے آگے کسی کو بھی زکوٰۃ میں دے دیجئے، لیکن وہ شخص ہمارے جو نوٹ ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنی جیب میں سے 10,000 روپے آگے زکوٰۃ میں دے دیتا ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو پیسے ہم نے دیے وہ اس کے پاس موجود ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کو خرچ کر لیا اور پھر اپنی طرف سے دے رہا ہے، پھر وہ صورت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص سے ہم نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، لیکن اس سے ابھی زکوٰۃ کے پیسے ہم نے دیے نہیں ہیں اور اس شخص نے ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، البتہ جتنی رقم اس نے زکوٰۃ میں دی ہے وہ پھر ہم اس کو دیں گے اور یہ دینا ہمارے ذمہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص نے کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کچھ پیسے دیے ہیں، تو اب وکیل کو اختیار ہے، چاہے خود کسی غریب کو دے دے یا کسی اور کے سپرد کر دے، کسی اور کے حوالے کر دے کہ تم یہ روپے زکوٰۃ میں دے دینا۔ نام بتانا ضروری نہیں ہے کہ فلاں کی طرف سے یہ زکوٰۃ ہے اور آپ اس کی طرف سے ادا کر لو، اور پھر وہ شخص وہ پیسے اگر اپنے کسی رشتہ دار کو یا ماں باپ کو غریب دیکھ کر دے دے تو بھی جائز ہے، لیکن اگر وہ خود غریب ہو تو خود اس کے لیے لینا درست نہیں ہے، لیکن اگر رقم دینے والے نے یہ کہہ دیا ہو کہ جو چاہے اس کے ساتھ کرو اور جس کو چاہے دے دو، تو پھر خود بھی لینا جائز ہے۔ اگر کسی نے کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اگرچہ وہ بعد میں اجازت بھی دے دے، لہٰذا دینے والا اس دی ہوئی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اگر وہ خود سے دے دے تو اس کی مرضی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال کو حلال مال کے ساتھ ملا دے تو زکوٰۃ سب کی دینی ہوگی، یعنی اس مشترکہ مال میں سے ایک حصہ حرام ہو تو اس سے وہ زکوٰۃ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی اور زکوٰۃ پورے مال میں سے دینی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد مر جائے تو اس کے مال کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، البتہ اگر وہ وصیت کر گیا ہو تو اس کے تہائی مال میں سے زکوٰۃ لی جائے گی، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد وہ مال سارا ورثاء کے پاس آ جاتا ہے اور ورثاء اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ بنیادی مسائل تھے زکوٰۃ سے متعلق، اور پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم زکوٰۃ کے مستحقین کے حوالے سے مسائل پڑھیں گے کہ کون سے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کون سے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔